آپ سے میں نے ایک رائے آپ کی معلوم کرنی ہے کہ متعہ کے متعلق آپ کا کیا نظریہ، کیونکہ شیعہ مذہب میں متعہ جائز ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا ماتھا چوموں۔ حضرت بات یہ ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، میں نے اپنے اہل سنت علماء کو 80% قائل کر لیا ہے۔ میں نے کہا کہ متع کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ متع حرام ہے، اور اس کی بڑی مضبوط 3 دلیلیں ہیں، وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ متع کے اوپر پروگرام تھا اور بڑے قابل علماء بیٹھے تھے اہل تشیع کے، میں نے ان کو کہا کہ حضرات 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی ایک امام معصوم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ کی ایک شیعہ روایت کے مطابق متع کیا ہو، میں مفتی شیعہ عالم میری مجھے پوچھ لیتے نا، میں دکھا دیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کیا۔ میں حضرت سنیں حضور، آپ چونکہ اہل بیت عظمت کو اور ان کا فقہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، میرا آپ کی خدمت میں طالب علمانہ سوال ہے کہ 12 ائمہ معصومین میں سے ایک امام نے صرف ایک مرتبہ کیا کہ کسی ایک روایت کے مطابق متع کیا ہے، آپ مجھے ابھی بتائیں، میں حسن صاحب کی موجودگی میں اعلان کروں کہ متع حلال ہے۔ یہ میں دکھا دیتا ہوں، ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شیخ صاحب، یہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھا لیں، ایک کتاب ہے من لا یحذر الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جزء ثالث، یہاں پر صفحہ نمبر 466، کتاب النکاح، حدیث 4615، بل امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انی لاکرہ للرجل ان یموت وقد بقیت علیہ خلۃ من خلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لم یأتها، کہ مجھے کراہت ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد مرے اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت پہ عمل نہ کیا ہو۔ تو میں نے عرض کیا، پوچھا فہل تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی متع کیا ہے؟ فرمایا نعم، فرمایا کہ جی ہاں، وقرأ هذه الآية، اور انہوں نے آیت کی تلاوت کیا، وَإِذَا أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ إِلَى قَوْلِهِ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا، تلاوت کیا کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع فرمایا ہے خود بنفس شریف۔ تو یہ ہمارے پاس حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ متع کو جائز نہیں سمجھتے؟ نہیں، میرا خیال ہے شیخ حسن صاحب آپ کی بات میں نہیں کاٹ رہا، میں آپ کو بڑا عزت دیتا ہوں چونکہ آپ صاحب مطالعہ شخصیت ہو۔ میرا جو سوال ہے اس کے مطابق کہ 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی امام نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ شیعہ کی کسی ایک روایت کے مطابق متع کیا ہے، ابھی مفتی عبدالقوی شیخ حسن کی برکت سے اعلان کرتا ہے کہ متع حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے۔ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ آج نہ دکھائیں، میری ایک خواہش ہے، آپ اگر اس کی اجازت دیں کہ ہر 15 دن کے بعد بروز ہفتہ آپ کی ہماری علمی گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ اگلی دفعہ اس کا جواب دیں، کسی ایک امام کے بارے میں ایک روایت بتائیں کہ انہوں نے متع کیا۔ شیخ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کسی امام نے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں اس بات میں دکھائیں کہ انہوں نے کی ہو۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ، آپ سن لیں نا، ہمیں بھی بات کرنے کی اجازت دیں۔ رسول اللہ اہل بیت علیہم السلام نے بہت تاکید کی ہے کہ متع جائز ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، متع فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دیکھیں اگر کتب کی بات ہو رہی ہو تو حلیت صرف اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ کسی امام نے انجام دی ہو، یہ تو آپ کو اتنا آپ کو پتہ ہے۔ حلیت اگر کسی نے امام نے انجام نہ بھی دیا ہو، اس کا حکم دیا ہو کہ یہ جائز ہے، وہ جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو واضح ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جو سردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واضح طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انہوں نے انجام دیا متع۔ بہرحال اب متع کو نہیں مانتے، مجھے بڑا تعجب ہے کہ آپ مسکر کو پینے کو جائز سمجھتے ہیں اور متع کو جائز نہیں سمجھتے۔ میں استمتاع کو جائز سمجھتا ہوں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور متع کو میں اس لیے جائز، میں آپ کا دل نہیں دکھاتا، اس لیے جائز نہیں سمجھتا کیونکہ میرے پاس شیعہ حضرات کی میں نے 4 کتابیں الحمدللہ پڑھی ہے، میں بڑا صاحب مطالعہ آدمی ہوں، اور سن 1982 سے لے کے 95 تک آپ کے جتنے شیعہ مجتہدین ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ میری بڑی مذاکرات ہوتی تھی، مکالمات ہوتے تھے، لیکن آج تک کسی شیعہ عالم نے 12 ائمہ معصومین کے بارے میں کوئی ایک روایت بھی پیش نہیں کی جس کے اندر انہوں نے متع کیا ہو۔ بہرحال
اب صورت وہ اہلیت کی شرط تو نہیں ہوتی نا. دیکھیں اہلیت کی شرط یہ تو نہیں کہ کسی امام نے کی ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے, قرآن نے اجازت دی ہے, یہ کافی ہے. پھر پیغمبر نے کیا ہے, اہل بیت علیہ السلام نے بولا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا, اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ 12 امام علیہ السلام نے انہوں نے کسی نے نہیں کیا ہے. چلیں میرے پاس ایک کالر ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. مفتی صاحب ایک کالر واٹس ایپ والے آ جاؤ. شیخ حسن وہ تو ہم بھی کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کانت المتعۃ فی عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر, تو اس متع کو تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن وہ متع جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہو اور اس مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے ہوں, میرے دادا سیدنا امام حسن مجتبی بھی بیٹھے ہوں, اس کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے. اس لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں, میری تحقیق کے مطابق خلافت حضرت فاروق اعظم کی تھی اور مشاورت سیدنا علی پاک کی تھی, جس کی وجہ سے یہ متع جو ہے یہ اب حلال نہیں ہے. اب فرمائیے. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں صاحب مطالعہ ہے, ایسا کوئی مشاورت نہیں تھا, ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے, کوئی ایسا مجلس مشاورت تھا کہ مشاورے کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام نے مشاورت دی ہو کہ یہ حرام کیا ہو. یہ تو آپ باتیں بنا رہے ہیں نا, آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک حسن صاحب آپ کو تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ مفتی عبدالقوی اتنا بڑا نام اہل سنت کا, اور وہ جو متع کے حوالے سے اسی طرح دلیری کے ساتھ خواتین کو خوش کر رہا ہے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ کا تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. مجھے تعجب ہے نا کہ آپ کو متع کو حلال نہیں کیا. مجھے تعجب. اچھا یہ جو طلاق ثلاث ایک مجلس میں ہے پاکستان میں, اس کی کافی سارے پرابلمز ہیں. انفاذ طلاق ثلاث فی مجلس واحد, ایک مجلس میں 3 طلاق دینا, اس سے جو ہے اس سے وہ نافذ ہوتا ہے, اور اس کے بعد حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے. کیا آپ اس کا قائل ہیں یا کہتے ہیں نہیں ایک مجلس میں 3 نکاح جو ہے یہ بدعت ہے؟ محترم شیخ حسن صاحب, آپ مجھے سلام پیش کرے. میں کمیات کی طرف نہیں گیا, کمیات کی طرف تیر آ رہا تھی. میں گیا ہوں کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی, صحیح ترمذی جامع ترمذی کی حدیث ہے اور کتب اہل تشیع میں بھی موجود ہے کہ کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ. ہم نے 7 لوگوں کی طلاق کو اڑا دیا ہے, اور الحمدللہ آج 3 طلاقوں کے مفتی عبدالقوی کے فتوے اور تحقیق پہ عمل ہو رہا ہے کہ غضبان کی طلاق واقع نہیں ہوتی, معتوہ کی نہیں ہوتی, مدہوش کی نہیں ہوتی, مغلوب العقل کی طلاق واقع جو مدہوش نہ ہونا, جو مدہوش نہ ہو 3 طلاق ایک مجلس میں دے دے نا, یہ سنت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, کو پتہ ہے. چلیں ایک کالر ہے ہمارے پاس, ایک کالر آیا یو کے سے. یو کے کالر آ جاؤ بھائی, بات کرو مفتی صاحب سے. یو کے کالر واٹس ایپ سے. مفتی صاحب پھر کٹ گئے بھائی. یو کے کالر بھائی آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ السلام علیکم. علیکم السلام بھائی صاحب, کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر میں یو کے مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں, اور میرا سوال مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ ہے. کیا وہ مجھے سن پا رہے ہیں؟ پتہ نہیں وہ سن رہے نہیں رہے, ابھی تو فریز ہے ان کا پکچر. سوال بول لینا میں یاد کر لوں گا. سوال میرا یہ ہے کہ مفتی قوی صاحب اتنے ماشاءاللہ ان کے چاہنے والے ہیں. مفتی صاحب مفتی صاحب آ گئے. ایک منٹ, مفتی صاحب دوبارہ فریز ہو گئے, پتہ نہیں کیا چکر ہے, ان کے فون میں کوئی پرابلم ہے. جی بولیں, خواتین ان کو فون کرتی ہوں گے. چلے میرا سوال یہ ہے, نام بتا, ریکا راکی کیا بتایا, اس کا کوئی چکر ہے؟ یہ کوئی ایکٹریس ہے؟ راکھی ساونت انڈین ایکٹریس ہے. وہ کوئی ایکٹریس ہے؟ انڈین ایکٹریس ہے. پرانی جی وہ ایکٹریس ہے, انڈیا کی ایکٹریس ہے. نہیں ہے وہ مکس ہے. وہ تو ہندو نام لگتا ہے, اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ وہ ان کے اوپر مرتی ہے نکاح کرنے کے لیے. وہ ان کے اوپر مرتی ہے نکاح کرنے کے لیے. اچھا مفتی صاحب ایک کالر ہے آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب ایک منٹ, مانچسٹر سے ایک کالر ہے, مانچسٹر والے پوچھ لیں ان سے, سوال کر لیں اپنا. جی السلام علیکم مفتی قوی صاحب. علیکم السلام, آپ سوال کریں بھائی, سوال کریں. مفتی قوی صاحب ہمارا آپ سے سوال ہے, جیسا کہ آج کل کی جنریشن ہے ہر طرح کے مطلب اوٹ پٹانگ چیزوں کے اندر لگی ہوئی ہے, تو ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح یہ سارے معاملات کرتے ہیں زندگی کے اندر, کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایکٹر آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی ایکٹر آپ سے خواہش ظاہر کرتا ہے نکاح کرنے کی, تو ایسے آپ کون سا ورد آپ کے پاس ہے, یا ایسی کون سی آپ کے پاس گدڑ تھوڑی ہے, ایسی کون سی گدڑ تھوڑی ہے جو آپ کرتے ہیں اور چیزیں آپ کو آسان لگتی ہیں؟
میں خوش ہو رہا ہوں کہ میرے آپ کے سوال پہ شیخ حسن صاحب بھی مسکرا رہے ہیں اور میں بھی مسکرا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ حضرت شیخ حسن صاحب کے پاس کون سی گدر سنگی ہے کہ یہ چیلنج کر رہے ہیں اہل تشیع علماء کو بھی, اہل سنت علماء کو بھی, آؤ بھی میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو. اور سارے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیچارے اپنے اتنے صاحب مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, اور حضرت صاحب مطالعہ جو ہے شیخ حسن صاحب جو ہے الحمدللہ. بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے فیصلے ہوتے ہیں. میں مقام ادب میں ہوں. ابھی حضرت شیخ حسن صاحب سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی جو میرا دادا ہے ان کے کتنے نکاح تھے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین میرا دادا ہے, اس کے کتنے نکاح تھے؟ مقام ادب ہے. ہم اہل سنت کی یہی خوبی ہے کہ الدین کلہ ادب. اچھا حضرت اب شیخ حسن صاحب اور طرف آتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں صرف 3 سوالات ہیں, اور ایک تو آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اگر ہر 15 دن کے بعد آپ ٹائم عنایت فرمائیں, رات کو یہی پاکستانی ٹائم 10-11 بجے, چونکہ روزانہ شادیاں ولیمے ہوتے ہیں, تو اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں فہم دین. میں آپ سے کچھ آپ کے مطالعے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امت کو آپ کے مطالعے سے فائدہ ہو. باقی مولوی صاحب اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ہر 15 دن کے بعد ہفتے والے دن رات کو 10-11 11:30 بجے آپ کی ہماری بات فہم دین کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا اب میرے صرف 3 سوالات ہیں, انتہائی مختصر, لیکن اس دفعہ جواب نہیں, 15 دن کے بعد. میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں. اچھا شیخ صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں, یہ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا نا, آپ یہ مرد اور غیر محرم عورت کے ساتھ یہ آپس میں ڈانس کریں, یہ آپ کا کیا نظریہ ہے اس کے متعلق ڈانس کا؟ ہاں, کوئی نائٹ کلب ہے کہیں یا کوئی شادی ہے, مرد اور عورت جو ہے مثلا سامنے کھڑے ہو کے ایک دو ڈانس کریں, اس کا مطلب آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں شیخ حسن صاحب, بات یہ ہے محرم ہو غیر محرم ہو, میرے خیال میں اس میں اہل سنت میں اور اہل تشیع میں کوئی اختلاف نہیں. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم, میرے خیال میں حرمت و حلت کے حوالے سے فقہ حنفی ہو فقہ جعفری ہو, سب کی رائے ایک ہے کہ فلاں حلال ہے فلاں حرام ہے. وہ تو شادی کی بات ہو رہی ہے نا, یہ ڈانس کی بات ہو رہی ہے, پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب جناب مفتی عبدالقوی کی یہ خوبی ہے کہ میں ہر اس محفل میں جاتا ہوں جہاں مجھے میزبان لے جائے, اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ولا تازر وازرۃ وزر اخری, میں اس محفل کے اندر موجود ہوں. آپ تو خود ماشاءاللہ صاحب مطالعہ ہے. عالم کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا, حضرت امام غزالی کا فرمان ہے کہ من لم یعرف باہل زمانہ فہو جاہل. مفتی صاحب کی بلا اپنے لیے وہ نہیں کہہ رہا, خدا نخواستہ اس کے لیے کوئی جواز میں نہیں تلاش کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی جب ہر محفل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میری قوم کون کون سے نشے کو استعمال کر رہی ہے, کون کون سے مشروبات کو پی رہی ہے, آج کل ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہ تحقیق فرماتے ہیں نا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جب مجھے پتہ چل جاتا ہے تو الحمدللہ میں وہاں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے ہو, آپ میری بیٹیاں ہو, آپ میرے بچے ہو, میرے جو نواسے ہیں وہ بھی الحمدللہ صاحب اولاد ہیں. میری بچیاں, یہ جو تم سرخ رنگ کی گولی کھا رہی ہو, یہ جو تمہارا چرس پی رہی ہو, یہ تمہارا جو کیسے ڈانس والا پروگرام ہے, تمہارا خاندان ہے, تمہارا باپ ہے, تمہاری ماں ہے, رات کو 3-4 بجے جب واپس جاؤ گی سوال کا جواب نہیں دیا میں, کیا گزرتا ہوگا؟ میں جواب دے رہا ہوں نا کہ میرے نزدیک حرمت و حلت وہی ہے جو فقہ جعفری میں ہے اور فقہ حنفی میں ہے. یعنی ڈانس کرنا حرام ہے. اچھا آپ سے ایک طالب علمانہ سوال کرتا ہوں. جی سر. والمحصنات من النساء مصافحات, آپ دونوں کی ذرا وضاحت فرما دیں. مفتی عبدالقوی صاحب کا فتویٰ آپ کے سامنے آ جائے گا. مصافحات کون ہے اور محصنات کون ہے؟ یہ اول محصنات من النساء یہ قرآن کی آیت ہے, اس کا مطلب کیا سوال ہے؟ آیت تو پڑھیں نا, آیت پڑھیں تو میں جواب دوں نا. الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن. اس آیت کی روشنی میں نے اہل سنت علماء کو کہا ہے کہ خدا را متے کی طرف نہیں جاتے ہو تو استمتاع کی طرف تو آؤ. فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن. کسی میں محسنین مسافحین, کسی کے اندر محسنات, کسی کے اندر مصافحات.
اگلے 15 دن کے بعد جو آپ اور مصافحات غیر مصافحات ہوگا نا. صفحہ کا مطلب ہے نکاح کرنا، زنا کرنا نا. زکاہ سے تو منع ہے، زنا سے تو منع ہے. اچھا یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ استمتاع کرو، اس سے کیا مراد ہے آپ؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگلی دفعہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ محسنات کون ہے، مصافحات کون ہے، محسنین کون ہے، مصافحین کون ہے. فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن، یہ جو مزدوری دی جا رہی ہے استمتاع کی صورت میں، یہ کیا ہے؟ یہ آئندہ جو 15 دن کے بعد آپ کی ہماری، اب میں آپ سے صرف 3 باتیں کرتا ہوں جو کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اور اس تینوں کے جواب شیخ صاحب آپ نے بڑے خطرناک جملے کہے ہیں. ایک منٹ شیخ صاحب آپ متعہ کو تو نہیں مانتے، آپ اجرت دے کے پیسے دے کے استمتاع کرنے کے قائل ہیں نا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور کہتے ہیں غیر مصافحات سے، یعنی غیر زانیہ عورتوں کو پیسے دے کے ان کے ساتھ استمتاع کریں، یہ جائز ہے؟ وہ استمتاع بولتے ہیں ٹچ کرنے کو، استمتاع بولتے ہیں ٹچ کرنے، کس کرنے کو. یہ کہہ رہے ہیں، مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی عورت جو زانیہ نہیں ہے، زنا نہیں کرتے، اس کو پیسے دے کے، اجرت دے کے، وہ آپ کی بیوی بھی نہیں ہے نا، اس کو پیسے دے کے بغل میں لے لو، یہ کس وس کرو، یہی کہنا چاہتے ہیں یہ جائز ہے بغیر نکاح کے؟ استغفر اللہ، میں نے یہ بات کہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا اپنا بنایا ہوا. آپ کہہ رہے ہیں نا فمستمتعتم به منہ، استمتاع کرو، استمتاع کرو. 15 دنوں کے بعد آپ جو فرما رہے ہیں استمتاع کرو، یہ استمتاع کس سے ہوتی ہے نا؟ کہتے ہیں غیر مصافحات سے استمتاع کرو. آپ کہہ رہے ہیں نا 15 دنوں کے بعد اشارہ کس کی طرف ہے؟ مجھے یہ بتانا ہے کہ محسنات کون ہے، مصافحات کون ہے، فمستمتعتم فآتوہن اجورہن. ابھی جواب دے دیتا ہوں بھائی، ابھی جواب دیتا ہوں. محسنات سنے نہیں، آپ ابھی جواب نہ دیں. بھائی محسنات کا مطلب ہے، محسنات کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے محسنات کی جو شادی شدہ عورتیں ہیں، وہ یہ شادی شدہ مراد نہیں ہے، پاک دامن عورتیں. غیر مصافحات کا مطلب ہے کہ جو زانیہ نہیں ہے، جو عورت پاک دامن ہے، زانیہ نہیں، اس کے ساتھ شادی کرو. یہ کہہ رہا ہے قرآن. فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد متعہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے مراد استمتاع ہے. یہ آپ یہ جو ہے نا، آپ اجماع کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس آیہ بلا شک بلا رائب بغیر کسی مخالف کے صرف متعہ کی بات ہو رہی ہے. سنے جی میں صرف 10 سیکنڈ بات کروں گا. اگر فمستمتعتم سے مراد متعہ ہے، اور حضور کے زمانے میں بھی متعہ تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی متعہ تھا، وسانتین من خلافت عمر بھی متعہ تھا، سیدنا علی پاک سے لے کے حضرت سیدنا امام حسن عسکری تک کسی امام نے زندگی میں ایک مرتبہ متعہ کیا ہے. اور شیعہ روایت تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیش کرے. آپ ادھر جاتے ہیں، آپ کو دیکھیں شیخ صاحب، دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز عورت جو مسلمان ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. بنگالی عورت جو مسلمان ہے، مومنہ ہے، پاک دامن ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بالکل. کوئی حدیث ہے بھائی، کوئی حدیث ہے کہ کسی پیغمبر، کسی امام نے کسی بنگالی عورت یا چائنیز عورت کے ساتھ نکاح کیو؟ وہ تو اہلیت کے لیے یہ شرط تو نہیں ہوتی ہے. اور بھائی جب امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ جائز ہے، یہ سنت ہے، ادا کیا کرو، تو آپ کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہ امام نے خود کیا ہو. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کریں. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بنگالی عورت سے شادی کی ہے؟ نہیں کیا جائے تو بنگالیوں سے شادی کرنا حرام ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پنجابی عورت سے شادی کی ہے؟ نہیں کیا جی، پنجابیوں سے شادی کرنا حرام ہے. دکھاؤ پنجابی سے شادی کیا ہو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ استدلال آپ کی باطل ہے. حلیت کی یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ خود کر کے دکھائے، وہ کہہ دیں کہ کر دو تو جائز ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کیا اس کے اندر ایمان والی بنگالی عورت داخل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، فمستمتعتم به منہن میں بھی، فمستمتعتم به منہن ان عمومات میں سب کے لیے کہ بھئی متعہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کرنے کی آپ نے اتنی کمزور بات کی ہے، لیکن آپ میرے بیٹے ہو، میں آپ کی گرفت نہیں کرتا. اب میں صرف 3 سوال کر کے اجازت لیتا ہوں. پوچھ لیں مفتی صاحب. چلیں وہ جی صاحب. پہلی بات حضرت شیخ سے بات کر رہا ہوں. حضرت شیخ مجھے یہ بتائے اگلے 15 دن کے بعد مطالعہ کر کے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں سیدنا علی پاک کی عزت، عظمت، شخصیت اور سٹیٹس کیا تھا. پہلی بات. دوسرے نمبر کے اوپر حضرت بی بی شاہر بانو کون ہے، اس وقت آئی مدینہ طیبہ میں،
اس زمانے خلافت میں آئی. سیدنا فاروق اعظم نے خود نکاح پڑھایا. امام حسین کو کہا کہ یہ میرا شہزادہ ہے, اب آگے مقام ہے کہ اب نکاح فاروق اعظم پڑھائیں, اور اس سے حضرت امام زین العابدین بی بی شہر بانو سے پیدا ہوں. آپ حضرات کے اور ہم سب کے 10 اور 11 ائمہ معصومین پیدا ہوں. میں تو ادب والا ہوں, میرا ماٹو ہے الدین کلہ ادب. میں تو ہوں با ادب با نصیب. آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, آپ کے لیے آپ کے علماء بہت کچھ کہہ رہے ہیں. میرا چونکہ شیعہ علماء سے بھی تعلق ہے اور سنی علماء سے بھی, مجتہدین سے بھی, سب سے. بہرحال میں آپ کا دل نہیں دکھاتا. پہلا سوال یہ ہے کہ فاروق کے زمانے خلافت میں علی پاک کی عزت کیا تھی, عظمت کیا تھی, سٹیٹس کیا تھا, یہ آپ نے بتانا ہے. یہ آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, ابھی سن لیں, ابھی شیخ صاحب ابھی سن لیں, ابھی تو 2 ہفتوں کی کیا ضرورت ہے, ابھی جواب تیار لے لو. صحیح ہے, دے دوں جی. تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو ابو بکر عمر کے صاحبان کے زمانے میں اسٹیٹس کیا تھا کہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, ان کی اہلیہ کو شہید کیا گیا ہے, ان کے حق خلافت کو چھینا گیا ہے, فدق کو چھینا گیا ہے. بی بی سلام اللہ علیہ نے فدق کا مطالبہ کیا, فدق کو نہیں دیا گیا, وہ ظلم کیا گیا. پوری دنیا تاریخ جانتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ ظلم و ستم کا آغاز ابو بکر کی خلافت کے زمانے سے ہوا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی ولی کل مؤمن من بعد, علی خلیفتی علی کل مسلم من بعد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی ولی من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. اور ابو بکر متعلق یہ جملے تو نہیں بولے تھے نا, ابو بکر پہ تو واجب تھا کہ ان کی اطاعت کرے. ان لوگوں نے وہاں پہ ایک عسکری انقلاب کر دی, اور جو امام برحق تھا اس کے حق کو چھینا, اس کے گھر پہ حملہ کیا اور خود اپنے امام بنا دیا. یہ حالت تھی اہل بیت علیہ السلام کو. بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے متعلق کہ ایران سے ان کے شاہی خاندان کے 3 بیٹیوں کو قیدی بنا کے لائے تھے مدینہ منورہ میں, اور عمر بن الخطاب ان کو فروخت نیلام کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ بولی لگے, جو خریدنا چاہے خرید لے. تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا اس زمانے میں کہ یہ بہت غلط بات ہے, یہ ظلم ہے. ایک شریف خاندان اور ایک بادشاہی خاندان, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ. اگر کسی قوم کے شرفاء آپ کے پاس آ جائیں تو ان کا احترام رکھنا. یہ ان کی حیثیت یہ نہیں بنتی کہ تم ان کا نیلام کراؤ غلاموں اور کنیزوں کے بارگاہ میں. تو عمر بن الخطاب نے کہا تھا کہ میں کیا کروں, فرمایا تھا کہ ان کو اجازت دے دو, ان شہزادیوں کو, کہ یہ جن سے چاہیں یہ شادی کر لیں, اور پھر بیت المال میں سے اس شخص کے عطا میں سے وہ نکال لو اس کا جو اس کی قیمت ہے. تو عمر نے مان لیا تھا. تو بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ خود نے امام حسین علیہ السلام کو انتخاب کیا تھا کہ میں ان سے شادی کروں. اور پہلے بھی انہوں نے خواب میں دیکھا تھا, امام حسین علیہ السلام کو جانتی تھی. اور 2 مزید وہاں کے جو 2 بہنیں تھیں, ایک نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے صاحبزادے سے, اس طرح انہوں نے سب بنی ہاشم میں ان کی شادیاں ہو گئی تھیں. تو اس طرح, اور یہ کہنا کہ عمر بن الخطاب نے ان کا نکاح پڑھا, یہ سب غلط ہے. اور یہ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کی داستان ہے. ٹھیک ہے نا جی سر. اچھا, میں ویسے آپ کے سمجھ رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ صاحب مطالعہ ہو, لیکن آپ کی رٹی ہوئی تقریر صورت الفاتحہ کی طرح میں پہلے بھی سنتا رہتا ہوں, آج بھی سن رہا ہوں. اب میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں جب حضرت سیدنا فاروق اعظم بیت المقدس جاتے ہیں, پوری خلافت اسلامیہ کی امامت علی پاک کو دیتے ہیں. سیدنا علی پاک کی مشاورت سے 13 فیصلے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں. یہ موتے والا مسئلہ جو ہے یہ بھی میں ثابت کروں گا کہ اس میں خلافت فاروق اعظم کی تھی, اور مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے تھے, امام کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب آپ کی غلط فہمی ہے. یہ اس طرح کی کوئی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو نائب بنا کے گئے تھے بیت المقدس. یہ بھی جھوٹ ہے کہ انہوں نے مشورہ کر کے کوئی مجلس تھا وہ متعلق آرام کیا, یہ بھی جھوٹ. اس کسی کوئی ایسے وہمیات ہیں, اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے. چلو میں یوں کرتا ہوں کہ میرے ساتھ عمان کے جو ہے نا العبادیہ فرقۃ من فرق الخوارج, وہ بھی آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں, شیعہ علی میں سے ہیں. اگلی دفعہ میں رابطہ کرتا ہوں, وہ بھی خوارج شیعہ بن گئے. سبحان اللہ. بے ادب آدمی کے لیے بے ادب آدمی چاہیے, آپ کے لیے خارجی چاہیے. مفتی عبدالقوی آپ کے ساتھ نہیں بات کر سکتا. مفتی عبدالقوی نے ادب سے بات کرنی ہے, حقائق سے بات کرنی ہے. آپ نے رٹی ہوئی تقریر کی طرح سورۃ فاتحہ کی طرح پڑھ دینا ہے. میں نہ دروازے کی بات کر رہا ہوں, نہ میں تو پوچھ رہا ہوں کہ حضرت بی بی شہر بانو کے بارے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی ایک شہزادہ ہے جس کا نام حسین ہے, اور حضرت نے خود مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضرت امام حسین پاک کا نکاح کوئی حقیقت نہیں. اسی سے سیدنا
چلو اب آپ انکار کرتے رہو تو اس کا کوئی حرج نہیں. کوئی حوالہ دکھائے نا, کسی کتاب میں دکھائیں تو ہم دیکھیں نا بھائی. وہ ہے آپ بناتے جا رہے ہیں نا, آپ نے وہ جو تقریروں میں سنا ہے علماء سے اسی کو بیان کر رہے ہیں نا. سنیں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ آج اس کا جواب آپ نہ دیں, کیونکہ آپ کے پاس وہی رٹی ہوئی تقریر ہے سورۃ فاتحہ کی طرح, دروازے والی, ادھر والی, فدق والی. میں کہہ رہا ہوں 15 دن آپ بھی مطالعہ کریں, 15 دن میں بھی مطالعہ کرتا ہوں. میں ثابت کروں گا سیدنا علی کے فرمان مبارک سے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے کے اندر حضرت کا سٹیٹس کیا تھا, حضرت کی عزت کیا تھی, حضرت میرا کی آپ سے ایک عظمت کیا سوال تھی. ہے شیخ صاحب, ایک سوال میرا آپ سے. دیکھیں آپ فتویٰ دے رہے ہیں اندر کہ الکوہل جو ہے یہ خمر نہیں ہے اور یہ جائز ہے. سوال آپ, اور صرف خمر حرام ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ احادیث صحیح ہیں کہ کل مسکرن حرام یا کل مسکرن خمر. مسکر جو بھی ہے, ہاں جو بھی پینے والی چیز ہے جو آپ کو نشہ دلا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً آپ کو نشہ دے, اس کا تھوڑا سا بھی آپ کو نشہ دے, یہ حرام ہے. آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ یہ جو الکوہلک ڈرنکس ہے, دیکھیں وسکی ہے, وسکی کو لوگ وائن نہیں بولتے, وسکی اور وائن میں فرق ہے. ٹکیلا ہے, ٹکیلا اور وائن میں فرق ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو وائن نہیں بولتے, خمر نہیں بولتے, لیکن وہ ہے مسکر, وہ اسی طرح بنتا ہے, اس کے طریقہ کار میں اتنا فرق نہیں ہے وہ اس کے اور وائن میں. تو آپ ان احادیث کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں کہ کل مسکرن خمر؟ آپ نے میرے خیال میں میری اب تک کی گفتگو نہیں سنی تھی, آپ کو کسی نے غلط بتایا. میں نے یہی کہا ہے کہ جب کل مسکرن خمر ہے, الکوہل حرام ہے, تو پھر تمباکو والے پان کے بارے میں بھی یہی کہیں کہ وہ حرام ہے, نسوار کے بارے میں بھی کہیں کہ وہ حرام ہے. آپ کا اور آج ہمارا متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ 2 کروڑ پان مسکر ہے, تو وہ بھی حرام. پان کس نے بولا ہے مسکر ہے شیخ صاحب؟ پان کیسے مسکر ہے؟ چلو میں سنیں آپ اپنی لوکیشن بھیجیں, میں اپنے کسی طالب علم کو امریکہ میں بھیجتا ہوں, وہ حضرت مفتی اعظم کا پان آپ کو پیش کرے گا. 3 منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ کتابیں کدھر ہیں اور میری عادت کدھر ہے اور میں کدھر. دنیا کے اندر سگریٹ بھی مسکر ہے, سگریٹ مسکر ہے, سنیں سگریٹ مسکر ہے, وہ کیا ہے, تمباکو والا پان ہے اپنا. یہ جو آپ کے نسوار, یہ 4.5 کروڑ میرا پٹھان کھا رہا ہے نسوار, جو آپ اور میں یہ مسکر نہیں ہے بھائی, یہ نسوار پان یہ مسکر نہیں ہے بھائی. اچھا چلو, یہ جو اپنا میں آپ کو ایک پان بھیجتا ہوں تمباکو والا, مسکر کا مطلب ہے انٹاکسیکنٹ, انٹاکسیکیٹنگ. کوئی نہیں کہتا دنیا میں کہ تمباکو انٹاکسیکیٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا تمباکو کا کسی نے انٹاکسیکیٹ کرتا ہے؟ ٹوبیکو انٹاکسیکیٹنگ ہے, کوئی نہیں کہتا. میں نے کبھی سوال نہیں کیا, میں نے کبھی نہیں سنا کہ بھائی تمباکو, نسوار, چوئنگ ٹوبیکو یا اسموکنگ ٹوبیکو یہ انٹاکسیکیٹنگ ہے. دنیا میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں سنا کہ کوئی انٹاکسیکیٹنگ کا لفظ ٹوبیکو کے لیے استعمال کرتا ہو. شیخ صاحب میں تو آپ حضرت شیخ, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا یا آپ کا کوئی نمائندہ دیکھیں شیخ صاحب, اگر آپ کے لیے ثابت ہے نا, اگر آپ کے لیے ثابت ہے کہ نسوار مسکر ہے تو نسوار کو حرام کر دیں نا, نہ کہ یہ کہ آپ وسکی کو حرام کر دیتے ہیں, وسکی کو جائز کر دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ نسوار مسکر نہیں ہے. اگر آپ کے لیے ثابت ہے کہ نسوار مسکر ہے تو کل مسکرن خمر, ٹھیک ہے نا, کل مسکرن حرام, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نسوار کو حرام کر دیں, نہ کہ وسکی کو آپ حلال کرتے ہیں. نہیں سنے اچھا سنے میں اس کو حرام نہیں کہوں گا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مفتی اعظم صاحب کا تمباکو والا پان آپ کے پاس بھیجتا ہوں, آپ اس کو تناول فرمائیں, 2 سے 3 منٹ کے بعد مجھے آپ کی دماغی کیفیت خمار کے حوالے سے کیا ہے. اسی طرح میں آپ کو نسوار بھیجتا ہوں, آپ اپنے کوٹ میں رکھیں, میرے سامنے تناول فرمائیں, 2 سے 3 منٹ کے بعد مجھے بتائیں کہ آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے. شیخ صاحب میرے ایک اور سوال دے دو, مجھے ایک اور کوشچن کا جواب دے دو. آپ جو کہتے ہیں کہ نا یہ الکوہل جائز ہے اور الکوہلک ڈرنکس میں مثلا وسکی شسکی آ جاتا ہے, یہ آپ خود پیتے ہیں, ڈرنک کرتے ہیں آپ؟ میرے بیٹے آپ بات کہہ رہے ہیں نا سنی سنائی, ان جاءکم فاسقن, اس دن میرے کمانڈر ان چیف نے یہی بات کی ہے, ان جاءکم فاسقن بنبأ فتبینوا. آپ بھی سنی سنائی بات کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیسے فاسق نے آپ کو بتایا. میرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر مفتی اعظم اور 2 کروڑ اردو بولنے والوں کا تمباکو کا پان حلال ہے اگر, اور اسی طرح 4.5-5 کروڑ پٹھانوں کی نسوار حلال ہے, تو پھر الکوہل بھی مشروب مغرب ہے, اس کو حلال ہونا چاہیے, ورنہ میرے نزدیک نسوار بھی حرام ہے.
مفتی اعظم کا ذرا نام لے لیجیے گا آپ مفتی اعظم کنہیں کہہ رہے ہیں؟ مفتی اعظم کیا مطلب، کیا مراد ہے آپ کا آصف بھائی؟ جو سب سے بڑے جو فتویٰ دینے میں سب سے بڑے ہیں نا پاکستان میں، مفتی اعظم، جن کا مفتی اعظم شفیع عثمانی، وہی ہے، اسی کی بات کر رہا پتہ نہیں اب یہاں پہ مفتی اعظم وہ شفیع عثمانی بھی ہیں، اور پھر وہ بھی ہیں کیا نام ہے ان کا جو رویت میں تھے، کیا نام ہے ان کا، رویت حلال کمیٹی تھے، اہل سنت کے دیکھیں مفتی اعظم ہیں، یہ مطلب جو وہ کافی سارے ہیں، یہ اب حدیث مجھے ہے نہیں کل پتا کہ ان کا مسکرن نام کیا حرام ہے۔ کل مسکرن خمر، اس زمانے میں تمباکو تو تھی نہیں نا، تمباکو کی تو بات نہیں ہو رہی تھی اس زمانے میں، یہ جب مسکر کہا گیا ہے یہ مائعات میں جو مسکر ہیں ان کی بات ہو رہی تھی، جو لیکوڈ ہیں کہ مثلا وہ خمر نہیں ہے، شراب نہیں ہے، لیکن اس کا وہ مست کر دیتی ہے انسان کو مست کر دیتا ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ویسے اللہ یاری صاحب پھر چائے کیا یہ بھی مشکل میں آئے گی؟ نہیں مطلب کہاں مسکر ہے بھائی، ایک چائے کہاں ٹائم کے مسکر ہے، سوال ہے میرا، مطلب چائے یعنی کافی میں پیتے ہیں، یہ کہاں مسکر، یہ ہے نا کہ آپ کے عقل کو وہ بالکل فارغ کر دیں، جو پیتے ہیں نا جو لوگ، نشہ ایک وجہ کہتے ہیں۔ ہاں مسکر کرتے ہیں وہ، ان کو نشہ، وہ ایسا نشہ نہیں جو مثلا جو سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے، شراب کا نشہ اور ہوتا ہے نا، اس کے نشے کی بات ہو رہی ہے، جو اس طرح کی نشہ رکھتا ہو وہ آ گیا حرام ہے۔ کبھی صاحب حبیب صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام کبھی ورحمۃ صاحب اللہ۔ بس مفتی اعظم کا نام بتا دیں، مطلب آپ مفتی اعظم کہہ رہے ہیں، ان میرے کا پان کی بھی بیٹے آپ بہت تعریف کر رہے ہیں۔ سنیں، میں نے حضرت شاہ احمد نورانی صاحب کا کتنا بڑا نام ہے محبین میں، ہمارے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا کتنا بڑا نام ہے علماء دیوبند اور حفاظ میں، ہمارے جناب شیعہ علماء تھے، علامہ رضی مجتہد، کتنا بڑا نام تھا، کراچی کے اندر تھے۔ میں بڑا تحقیقی آدمی ہوں، مجھے تو خوشی ہے کہ آج میں ایک صاحب مطالعے سے گفتگو کر رہا ہوں، مفتی صاحب وہ جو لیکن پان کا آپ ذکر کہہ رہے ہیں، رٹی ہوئی باتیں کی ہیں، اس سے مجھے افسوس ہوا، خدا کی قسم۔ میں نے کہا میں صاحب مطالعے سے گفتگو کروں گا، مزہ آئے گا۔ میں آپ سے یہ صاحب مطالعہ ہی ہے۔ اگر دنیا کے اندر 2 کروڑ اردو بولنے والا تمباکو والا پان کھا رہا ہے، جو میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرا شیخ، میرا بیٹا حسن اللہ یاری 2 منٹ نہیں کھا سکتا، میں نے 5 مرتبہ تجربہ کیا ہے، اور حضرت کو میں بھیجتا ہوں نسوار اعلیٰ ترین، حضرت اگر 2-2.5 منٹ ازما لے، کھا لے، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے تو ایک علمی بات کی ہے، ہر مسکر جب خمر ہے، ہر مسکر حرام ہے، تو فتویٰ دے شیخ حسن اللہ یاری صاحب کہ اس کی وجہ سے تمباکو کی وجہ سے بھی خمار ہوتا ہے، اور نسوار کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، الکوہل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں خدا کی قسم ان کی تعریف کروں گا اور کہوں گا کہ الکوہل بھی حرام، نسوار والا پان بھی حرام، اور تمباکو والا پان بھی حرام۔ یہ کون سی بھی جناب منافقت والی بات ہے کہ مفتی اعظم کھائے، شیخ ہم الحدیث انڈسٹریل کھائے، الکوہل کو حضرت حرام شاہ نہیں سمجھتے بھائی، شیخ صاحب انڈسٹریل الکوہل کو ہم حرام نہیں سمجھتے، انڈسٹریل جو الکوہل ہے وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی پیتا بھی نہیں ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، انڈسٹریل جو الکوہل ہے نا، جو صفائی کے لیے ہوتا ہے، اس کو تو کوئی پیتا، ہاں اس کو تو کوئی نہیں پیتا۔ بات ہو رہی ہے ان ڈرنکس کی بات ہو رہی ہے جن کو خمر نہیں بولتے، جن پہ لفظ وائن کا اطلاق نہیں ہوتا، لفظ خمر کا، جیسے وسکی ہے، جیسے ٹکیلا ہے، جیسے واڈکا ہے، جیسے بیئر ہے، واڈکا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹکیلا ہے، یہ چیزوں پہ لفظ خمر، لفظ وائن کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صریح احادیث کے خلاف ہے۔ بالکل صریح حرام ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایک تحقیقی آدمی ہوں، 80 اچھا کروڑ آپ واڈکا کو حرام سمجھتے ہیں یا حلال سمجھتے ہیں؟ افغانستان تک واڈکا حلال یا حرام ہے شیخ صاحب؟ واڈکا حلال یا حرام ہے؟ ووڈکا اسی طرح حلال ہے تمباکو والے پان کی طرح، اسی طرح حلال ہے۔ تو کیوں کہہ رہے کہ جائز ہے بھائی؟ کیوں ہم تو کہتے ہیں حرام ہے نا، الکوہل بھی حرام ہے، بس حرام ہے، حرام ہے۔ آپ کا میرا اچھا جس فیصلہ یہ ہوا واڈکا جائز ہے کہ اور وسکی بھی جائز ہے، بولنے والوں کا وسکی بھی جائز ہے نا شیخ صاحب؟ 4.5 کروڑ، ہاں اب میری تحقیق سنو۔ واڈکا شیخ صاحب واڈکا جائز ہے، وسکی بھی جائز ہے؟ جی جی فرمائیے۔ وسکی بھی جائز ہے؟ میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں حضرت، میں کسی کو جائز نہیں پان تو حلال ہے نا، پان تو حلال ہے، وسکی بھی جائز ہے؟ 2.5 کروڑ کو چھوڑیں، وسکی جائز ہے؟ بتا رہا ہوں نا حضرت بتا رہا ہوں، صرف یہ گول کر کے نہ بتائیں نا، صاف بتائیں بھئی یہ حلال یا حرام ہے، ایک کہہ دو وسکی جائز ہے حلال ہے؟ میں بتا رہا ہوں حضرت، 10 سیکنڈ تو دے مجھے، 10 سیکنڈ، صرف 10 سیکنڈ۔ تمباکو والا پان بھی مسکر ہے، حرام ہے،
جو 2.5 کروڑ میرا اردو بولنے والا کھا رہا ہے, 4.5 کروڑ 5 کروڑ پٹھان وہ کھا رہا ہے, مسکر ہی نہیں ہے بھائی, وہ مسکر ہی ہے. نہیں ہے, ایسے ہی کہہ رہا ہے اور مسکر. 80 کروڑ مسلمان سنیں 80 کروڑ مسلمان جو ووٹ کا پی رہا ہے وہ بھی حرام ہے. البتہ آپ کو ایک بات تحقیقی بتا دوں, میں تحقیقی آدمی ہوں, یہ جو وائن ہے نا یہ خمر کے قریب ہے. باقی وسکی ہو ووڈکا ہو یہ ساری نشہ آور مشروب ہے. اگر تمباکو والا پان حلال ہے تو یہ حلال ہے, اگر تمباکو والا پان حرام ہے تو یہ حرام ہے. تو آپ نے حلال کر دیا نا, تو آپ پان کھاتے ہیں خود؟ آپ کو بتا دوں شیخ صاحب آپ پان کھاتے ہیں؟ میں نہیں کھاتا, میں صرف میٹھا پان کھاتا ہوں. میں یہ پان پان 5 پان مرتبہ تمباکو والا پان جائز ہے یا حرام ہے؟ آپ کے فتوے کے مطابق حرام ہے. توبہ توبہ, نہیں آپ نے کبھی نہیں بولا کہ تمباکو حرام ہے. اسکار دیکھیں, آپ سن لیں نا, آپ سن لیں, دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں رسول, اب آپ مانیں یا نہ مانیں میں توضیح دیتا ہوں, لیکن آپ کا دل آپ تو نہیں مانیں گے نا, آپ تو نصیحت کے دائرے سے نکل گئے نا. وہ تو حدیث ودیث ہو قرآن کی آیت ہو آپ کے لیے وہ تو اس قانے تو نہیں ہوں گے. جو آدمی ایک راستے پہ چل گیا ہے جس کو مقبولیت اسی راستے سے ملتی ہے, خواتین میں نوجوانوں میں, کہ ہر چیز کو حلال کر دے بھائی, ڈانس حلال, کسنگ حلال, وہ کہتے ہیں پیسے دے کے وہ کس کرو, وہ سب جائز ہے. اور بھائی یہ شراب وراب سب حلال کر, وہ تو آپ نے ماننا تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تمباکو جو ہے یہ پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تمباکو کا اکتشاف کہاں ہوا؟ امریکہ میں ہوا. یعنی امریکہ کا جو کانٹیننٹ ہے اس کو دریافت ہونے سے پہلے پرانی دنیا میں یورپ, ایشیا, مڈل ایسٹ, پاکستان, یہ تمباکو نہیں ہوتا تھا. تمباکو کو انگریزوں نے لایا ہے امریکہ سے. پہلے یورپ میں رواج آیا, پھر انگریزوں نے جب برصغیر میں آئے تو یہ اپنے ساتھ لے کے آئے تمباکو کو. پہلے تو یہاں پہ تمباکو نہیں ہوتا تھا. اور بہت سارے پھل فروٹس ہیں جو امریکہ سے آئے, پرانے دنیا میں نہیں ہوتے تھے. جیسے مثلا آلو ہے, آلو پہلے نہیں ہوتا تھا, یہ امریکہ سے دریافت ہوا ہے. ٹماٹر ہے, ٹماٹر پہلے نہیں ہوتا تھا, ٹماٹر امریکہ سے دریافت. اسی طرح کئی سارے فروٹس ہیں. اچھا, تمباکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, لیکن وائن کے علاوہ دوسرے جو ڈرنکس انٹاکسیکیٹنگ ہوتے ہیں یہ ہوتے تھے. جو مسکر ڈرنکس ہیں یہ وائن کے علاوہ, شراب کے علاوہ ہوتے تھے. لوگ بناتے تھے ان کو, وائن نہیں کہتے تھے, ان کے دوسرے نام ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ حدیث ہمارے ہاں بھی ہیں آپ کے, کہ ان مسکرات میں سے یہ سب حرام ہے, یہ سب نجس ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے آپ نے بچنا ہے. تو لیکن یہ ٹبیکو ہے, یہ اس زمانے میں تھی نہیں, اس کے متعلق کوئی حدیث ہی نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں تھیں, ان کے متعلق حدیث موجود ہے. اور پھر یہ کہنا کہ تمباکو مسکر ہے, میں اس کو نہیں مانتا. تمباکو مسکر نہیں ہے, اسکار اور چیز ہے, تمباکو کا نشہ اور ہے, ٹھیک ہے نا. تمباکو کا نشہ, نسوار کا نشہ, سگریٹ کا نشہ, یہ وہ شراب کے نشے جیسا نہیں ہے, وہ اسکار ہے, یہ اسکار نہیں کہلاتا. یعنی ایک چیز جب یہ حلال و حرام کس چیز کتاب ہے؟ عناوین کتاب ہے. ایک چیز جب مسکر ہی نہیں ہے تو اس پہ اسکار کا حکم نہیں آئے گا. تمباکو جب مسکر ہی نہیں, یہ زور سے لگا ہوا کہ تمباکو کو مسکر ثابت کریں, تمباکو مسکر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہوا, تمباکو آپ پی لیں, تمباکو میں عادت نہیں ہے, وہ آپ کو مثلا الٹی آئے گی, آپ کو سر درد ہوگا, یہ مسکر تو نہیں ہے کہ مسکر ہوگا, کہ آپ کو جیسے شراب کا مسکر, وہ ہے ہی نہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. اسکار اور چیز ہے. اور پھر یہ اس زمانے میں تھی نہیں, اس کے متعلق کوئی حدیث ہی نہیں ہے. ڈرنکس کے متعلق حدیث موجود ہے, کل مسکرین حرام. یہ کل مسکرین, یہ تمباکو کو اس لیے انکلوڈ نہیں کرتا کہ اس زمانے میں تھی نہیں, لیکن ڈرنکس موجود تھے, ان کے متعلق حدیث موجود ہے. لہذا چاہے واڈکا ہو, چاہے ٹکیلا ہو, یہ جتنے ڈرنکس ہیں جن کو وائن نہیں کہتا ہے, جن کو آپ جائز سمجھتے ہو نا, یہ سب کے سب حرام ہے. اچھا, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا شیخ صاحب. میں جواب دے رہا ہوں, نہیں دیا نا آپ نے واضح جواب نہیں دیا. آپ خود یہ وائن کے علاوہ دوسری چیزیں پیتے ہیں, بیئر شیر پیتے نہیں پیتے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پہلا میں نے یہ بات کی کہ میں آپ کو تمباکو والا پان بھجواتا ہوں, اگلے 15 دنوں کے بعد آپ تک پہنچ جائے گا, آپ نے اس کو تناول فرمانا ہے, پھر مجھے بتائیں گے کہ اس کے اندر خمار عقل ہے یا نہیں, یہ آپ پر ہے. میں آپ کو نسوار بھجواؤں گا, آپ نے اس کو 2 منٹ ہونٹ کھینچے رکھنا ہے یا ناک میں چڑھانا ہے, پھر مجھے فرمائیں گے. اب یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے, انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون, جب
تک علم درست ہے، قول درست ہے، کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. مشکل وہی ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. چلیں بھائی چلیں وہ آپ نے حدیث ودیث کو تو ماننا نہیں ہے نا. آپ سے کیا اس موضوع پہ بات کرنا ہے؟ آپ اس سوال کے جواب دے دیں. آپ خود پیتے ہیں؟ میں بالکل قطعی طور پہ نہیں پیتا. اب آپ پوچھتا ہوں، آپ ہومیوپیتھ دوائی پیتے ہو؟ ہومیوپیتھک دوائی؟ میں بھی فی الحال بیمار نہیں ہوں، پینے کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے. الکوہول کتنا ہے؟ 90% سے لے کے 99%. اچھا آپ ایک بات مجھے بتائیں شیخ صاحب، آپ تو مجھ سے یہ آپ کے صحابہ دیکھیں پرانے زمانے میں اگر آپ کو مطالعہ ہے، نبیذ جس کو کہتے ہیں نا، نبیذ جو مسکر بھی ہے، بہت سارے محدثین مجتہدین پہلے پیتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا نبیذ؟ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ جو شعیر سے بنتا ہے، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. پیتے تھے. آپ اگری کرتے ہیں کہ عالم اسلام کے بہت بڑے محدثین ہوتے تھے، یہ پیتے، یہ مسکر بھی ہے، پیتے بھی تھے، صحیح ہے؟ بالکل بالکل. صحابہ بھی پیتے تھے. بات حضرت یہ ہے کہ آپ کی اور میری بات ایک ہی ہے. ہر مسکر، چاہے وہ تمباکو کا پان ہو، چاہے جناب وہ کیا ہو، سوار ہو، چاہے وہ حشیش ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، البتہ اس میں اختلاف ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ مسکر کا تعلق اس سے مشروبات سے ہے، اس کا تعلق ایسی چیزوں سے نہیں ہے جو ناک کے ذریعے ڈالی جائے. تو مانا یہ ہے کہ آپ فتویٰ دے رہے ہو یہ شیخ صاحب ہے اور آئیسا یہ حلال ہے. شیخ صاحب میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. آپ نے 2-3 دفعہ کہہ دیا نا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضہ. آپ نے کہا متع نہیں ہے، استمتاع کرو. آپ اپنا یہ موقف واضح طور پہ بتائیں. آپ کا کیا موقف ہے؟ استمتاع کرو کیا مطلب ہے؟ شبہ سنے آپ مجھے صرف 1.5 منٹ آپ دے دیں. متع 2 وجہ سے حرام ہے. ایک تو اس کے اندر ہے وقت کا تعین. استمتاع متع کو چھوڑیں متع تو آپ نے کہہ دیا حرام ہے نا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ سے کیا مراد ہے آپ کا؟ ہاں میں نے نہیں کہا، میں نے متع حرام نہیں کہا، میں نے تو کہہ دیا کہ حضرات ائمہ معصومین میں سے جب کسی اور بھائی متع مان لیتے ہیں، جو بھی روایت حلال ہے حرام ہے اس سے میرا سوال ہی نہیں ہے. آپ نے کہا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضہ. آپ نے کہا پیسے دے کے استمتاع کرو. اس سے آپ کیا مراد لیتے ہو؟ ابھی آ جاتا ہے. یہ کیا انہوں نے عجیب جملے کہے. استمتاع دیکھیں عربی زبان میں ہوتا ہے جیسے اردو زبان میں ہے نا، کہتے ہیں مزے اٹھانا. استمتاع کا مطلب ہے مزے اٹھانا، لذت اٹھانا، لفظی معنی اس کا ہے. یہ کہتے ہیں پیسے دے کے عورت کو تو مزے اٹھایا کرو. یہ ذرا اپنے موقف کی تبیین کریں، تشریح کریں کہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں. ہاں حضرت آپ وہ میری غیر موجودگی میں جو بات کر رہے ہیں یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میرا عمل بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ ایک ہے متع، ایک ہے استمتاع پہ وہ رک جاتے ہیں. استمتاع پہ پہنچ کے فریز ہو جائے. ہاں وہ استمتاع پہ پہنچ کے فریز ہو جاتے ہیں. بڑا اہم نقطہ ہے جہاں پہ پھر آ گیا. بس میں 2 منٹ اگر ہے تو کیمرہ بھائی صاحب کے پاس رکھیں، وہ کتنا بھی ان کی شکل کسی کو پیسے دے کے اور کسی کو پیسے دے کے مزہ لے سکتے ہیں نا، مراد یہی آپ کا. استغفر اللہ. آپ جیسا اللہ کا ولی جو ہے میرے اوپر یہ تو آپ اپنے موقف کی تشریح کریں نا کہ آپ کیا مراد لیتے ہیں. کہتے ہیں متع نہ کرو استمتاع کرو، کیا مطلب مراد ہے؟ سنو آپ مجھ سے یہ سوال فرما سکتے ہیں کہ متع حرام کیوں ہے اور استمتاع حلال کیوں ہے؟ استمتاع کیا ہے اور متع کیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں استمتاع کیا متع کچھ مجھے پتہ کیا چیز ہے. استمتاع آپ بتائیں کہ آپ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضہ. آپ نے کہا پیسے دے کے استمتاع کرو، کیا مطلب ہے، کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ اچھا سنیں آپ کے چلو استمتاع پر میں رہتا ہوں. آپ کا استمتاع جو جس کی آیت میں نے تلاوت کی وہ متع سے 2 وجہ سے بہتر ہے. ایک تو اس کے اندر وقت کا تعین نہیں، دوسرا متع کے حوالے سے میں نے اہل تشیع علماء کو کہا استمتاع ہے کیا چیز؟ آپ کہتے ہیں متع سے بہتر، پہلے بتاؤ نا ہے کیا چیز. بتا رہا ہوں حضرت بتا رہا ہوں. اس تعلق کے اندر وقت کا تعین ہو وہ متع ہے، جس میں وقت کا تعین نہ ہو وہ استمتاع ہے. جس کے اندر بیوہ قبول اور ایجاب ہے یا نہیں ہے؟
یا اپنی بیوی کے ساتھ استمتاع کرا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ، یا کسی بغیر نکاح کے، بغیر ایجاب و قبول کے کسی کو پیسے دے کے ایسے مزے اٹھایا نا، اس کی بات کر رہے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے قبلہ قیوم صاحب. عبدالقوی صاحب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عبدالقیوم صاحب کو بھی جو ہے نا ایک دفعہ دوبارہ لے کر آیا. اس کا کیا بنا اپنے اس کے مفتی عتیق صاحب کا؟ عتیق رحمان علوی صاحب مصروف ہیں، کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی. جی شیخ صاحب آپ استمتاع پہ پہنچ کے آپ فریز ہو جاتے ہیں. ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کوئی جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے ہاں آپ چھوڑ دیں بھائی. یہ میرا خیال ہے یہاں وہ کیمرہ ہی لے گئے ہیں، جن کا کیمرہ تھا وہ لے گئے. ہاں وہ لے کے گئے، انہوں نے ڈسکنیکٹ کیا. جس کا فون تھا وہ چلے گئے نا.